الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، پہلی بات آ گئی تھی سورہ مبارکہ میں الرحمن. رحمان ذات نے یہ سارے کام کیا ہے، اور اس رحمان ذات نے خلق الانسان من صلصال، اس نے انسان کی تخلیق فرما دی ہے، انسان کو پیدا فرمایا ہے ٹھیکری جیسی ایک مٹی سے کہ جو بجتے بج جائے، کوئی مخصوص قسم کی اس میں بجانے کی صورت میں ایک آواز آ سکتی، اسی طرح کی ایک مٹی سے اللہ نے اسے بنایا کل فخار. اور اللہ رب العزت نے ویسے سورہ مبارکہ میں آپ جہاں دیکھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے، اور اگر جٹلاؤ گے تو وجہ اور سبب اور کوئی دلیل حجت ہے اس بات کی، کوئی بہانہ ہے اس بات کی، کوئی جواز ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کا، اور یہ کہ ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر قبول کرنے کا. اپنے وجود دیکھو، زمین کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، پھر آپ کو وہ سارے دکھا بھی رہے ہیں. انسان کی تخلیق مٹی سے ہو گئی، اور وہ مٹی بھی ٹھیکری جیسی، اور خلق الجان، اور جو دوسرا مخلوق جسے جو فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم دونوں مخلوق انسان اور جنات. اب انسان کی بات تو سامنے آ گئی، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے اسی رحمان ذات نے جو سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے، اور اسی نام سے سورہ بھی موسوم ہے، سورہ رحمان. تو خلق الجان من مارج من نار، اور جنات کی تخلیق ہو گئی آگ کے شعلے سے، آگ کے سب سے اوپر والا حصہ جس میں دھواں نام کی کوئی چیز شامل نہ ہو، آگ کے شعلے سے جنات کی تخلیق فرما دی. اب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم دونوں تکذبان، کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو، انسان اور جن کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے وجود کو تو دیکھ لو ذرا، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. پہلے جنات کی تخلیق فرما دی، کائنات کا مالک بنا دیا، ان کو زمین کی بالادستی اور چودراہٹ عطا فرما دی. ناقص ہو گئے، فیل ہو گئے، تو ان کے بجائے اللہ رب العزت نے خاکی انسان کو تخلیق فرما کر زمین پر بسایا، اور وہی منصب اب انسان کی تفویض ہو گئی. لیکن اللہ کی بندگی سے متعلق دونوں کے لیے اللہ کے حکم ایک جیسے ہیں. ہر وہ عمل جو انسان کے لیے ہے وہ جنات کے لیے بھی ہے، فرض کی صورت.
اللہ کی بندگی کی صورت میں، انبیاء علیہ السلام پر ایمان اور ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے. اور ابھی فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق اور دو مغرب. اس میں دو مشرق اور دو مغرب موسموں کی بنیاد پر دیکھا جائے. گرمی میں سورج کا طلوع اور غروب ایک الگ سا رخ اختیار کرتے ہیں جو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے، اور سردیوں میں بھی اسی طرح. چاہے مشرق مغرب سردیوں کے ہوں یا مشرق و مغرب کے یہ تصور گرمیوں میں ہوں، ان دونوں حالتوں میں رب وہی رحمان، وہ رب ہے دونوں جہتوں کا، طلوع کے اعتبار میں اور دونوں جہتوں کا غروب کے اعتبار میں. اور رب مالک ہے ان تمام کیفیات کا جو موسموں کے مطابق کائنات میں پیش آتے ہیں. گرمی، سردی، ہوائیں، بادل، بارشیں، پیداوار، مخلوقات پر بیتنے والی حالات و حوادث، رب سب کا رب اللہ ہے. تو کون کون سی نعمتیں اللہ رب العزت کی تم جٹلاؤ گے، اور دلیل اور وجہ کیا ہے؟ مرج البحرین، اس رحمان ذات نے دو دریا بہتے چھوڑ دیے، ان کو بہاؤ دے کر بہنے دیا، اور ان کو ایک رخ دے دیا اور ایک حکم دے دیا کہ بس بہتے رہو. پانی برستا رہے اور دریا اس کو اسٹور نہ کرے، اس کو ذخیرہ نہ کریں، بہاتے رہیں، پانی چلتا رہے، تاکہ پانی کے سامنے جو علاقے ہیں، جو اللہ کی زمین ہے، اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کے حوائج پینے، زمینداری، حیوانات سب کے لیے کافی ہے. اور یہ دو دریا بحرین، ایک میٹھا پانی اور ایک کڑوا، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بینہما برزخ، ساتھ ساتھ چلتے چلتے ان کے بیچ ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے کہ اس پردے کے سبب لا یبغیان، وہ ایک دوسرے کو بے اثر نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اندر گھس کر اس کی خاصیت اور ذائقہ تبدیل نہیں کرتے، ہر ایک اپنا رخ لے کر سیدھا جا رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ دریا دیکھ لو، اس دریا کے اندر کیا کیا نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے پیدا فرمائے ہیں اور اس میں ودیعہ فرمائے ہیں، وہ سب دیکھو. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جن نعمتوں کے حصار میں زندگی گزارتا ہے جناب انسان اور جنات، اللہ کی نعمتوں کے حصار میں ہے. زمین کو دیکھو، اس میں آپ کی ضروریات زندگی کی فراہمی کو دیکھو، اور پھر کائنات کی طرف رخ کرو، ہواؤں کو دیکھو اور ان کو اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے کی حقیقت دریافت کرو، اور سورج کو دیکھو، اس کا کائنات کے ساتھ کیا ایک رشتہ اور لنک ہے اور کیا افادیت ہے، وہ سب دیکھو. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا، یہ دو دریا ہیں، ان دونوں دریاؤں میں سے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے انواع و اقسام کی قیمتی قسم کی زیورات پیدا ہوتے ہیں، ایسی چیزیں پیدا ہوتے ہیں کہ جو انتہائی قیمتی اور انتہائی اہم، اور انسان کے لیے، انسان کی زندگی میں اس کی زیب و زینت کے لیے بہت بڑی چیزیں اور بہت اچھی چیزیں. لؤلؤ والمرجان ایک ہی چیز ہے، دونوں دریا سے پیدا ہوتے ہیں. یہ موتیوں کی جو نو انواع ہیں،
یہی لولو اور یہی مرجان ہے۔ بعض مفسرین نے تشریح کی ہے بڑی قسم کی لولو اور چھوٹی قسم کی مرجان۔ تو پھر یہ پیدا ہوتے ہیں، آپ تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ نے ان کو آپ کی رسائی تک رکھا ہے۔ کچھ محنت کرو، کچھ دریا کے اندر جاؤ، کچھ وسائل استعمال کرو، نکال دو، بیچ دو، استعمال کرو، لیکن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی نا قدری اور نا شکری کی جواز موجود ہوتا ہے تمہارے پاس؟ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس رحمان ذات کی جو فرمودات ہیں پورے کے پورے ان پر عمل پیرا رہو تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب ہو جائیں۔ آج کی باتیں اس حد تک، بقیہ نشستیں انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔